وزارت خزانہ میں فی الحال صرف کیا چہرہ بدلا ہے یا پالیسیاں بدلنے کی توقع بھی کی جانی چاہیے؟ کیا محمد اورنگزیب اس میں کامیاب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اتنی لمبی گفتگو کی آئی ایم ایف پہ. دیکھیں, پاکستان کے لیے ایک ڈفرینٹ سوچ یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی سوبرنگ مومنٹ ہے پاکستان کے لیے. 23ویں آئی ایم ایف پروگرام میں ہیں, 24ویں کے لیے تیاری کر رہے ہیں. اس میں سے 21 پروگرام انکمپلیٹ چھوڑے آ رہے ہیں. یہ بات مجھے اس لیے معلوم ہے کہ میں نے اینکر کیا ہے پاکستان کا وہ واحد پروگرام جو 13-16 میں ہوا تھا, جو ہم نے کمپلیٹ کیا. سو پاکستان ہیز ٹو تھنک فار اٹ سیلف کہ کیا چاہتے ہیں ہم اس پروگرام سے اور کیا نکالا جا سکتا ہے اس پروگرام سے. دیکھیے, آئی ایم ایف از اے لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ. تو پلیز پاکستانیوں کو اس کو اس طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. کیا مختلف ہونا چاہیے؟ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہے, یہ پاکستان کا پروگرام ہے. میں سب کنٹری اتھارٹیز کو کہتا ہوں, ٹیک اونرشپ آف دیٹ پروگرام, ڈیزائن دیٹ پروگرام فار یور سیلف. آپ بتائیے کہ آپ انرجی میں, آپ ایف پی آر میں, آپ سب سے بڑھ کے اپنی گروتھ کو واپس لانے میں, آپ اپنی انفلیشن کو سنبھالنے میں آپ کیا چاہتے ہیں اگلے 3 سال کا ایجنڈا یا 4 سال کا اگر ای ایف ایف کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کی کیا فائنینسنگ نیڈس ہیں, آپ ریزروز کا بلڈ اپ کس طرح دیکھتے ہیں. اف یو ٹاک ٹو دی آئی ایم ایف ان دس ٹون, دین یو ول ہیو اے ڈفرنٹ کائنڈ آف این ایگریمنٹ ود دی آئی ایم ایف. آف کورس اس وقت پاکستان پہ گراس فائنینسنگ نیڈس جو کہ تقریباً لگ بھگ $25 ارب کی اگلے سال بھی ہیں, اس سال بھی ہیں, اس سے اگلے 2 سال بھی ہیں, اس کا ایک بوجھ ہے. اور دوست یعنی کہ فرینڈلی کنٹریز, ملٹی لیٹرلز, بائی لیٹرلز, سب نے یہی کہا ہے کہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ رہیں. سو آئی ایم ایف کی امبریلا رکھنی ہوگی, بٹ وہ پروگرام کیا ہوگا اور کیوں ہم 24ویں پروگرام میں جا رہے ہیں, یہ ڈٹرمن کرے گا کہ کیا 3 سال بعد جب میں آپ سے گفتگو کروں گا تو تھنگز ول بی ڈفرینٹ. ہم ایک سسٹینیبل گروتھ فریم ورک, ایک سسٹینیبل میکرو فریم ورک میں آ جائیں گے, یا ہم اسی طرح آن آف پروگرام رول بیکس اور جو بنیادی ڈھانچے ہیں جس چیز کے تبدیل ہونے والے, چاہے وہ گروتھ کا فریم ورک ہو, ایف پی آر کا ہو, انرجی کا ہو, کیا ہم وہ کر پائیں گے کہ نہیں. خاقان صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ پہلی چیز تو یہ کہ اب الزام آئی ایم ایف کو نہ دیں, اپنے آپ کو دیں. حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرامز کو کمپلیٹ کرے, اور جو یہ حکومت کرنے جا رہی ہے, کیا ایسے چند اقدامات نئی حکومت کو اٹھانے چاہیے جس سے یہ ثابت ہو کہ حکومت ان اصلاحات کے لیے سنجیدہ ہے جن کی واقعی میں اب ضرورت ہے, یعنی اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی جو گروتھ کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کے لیے ملک کو ڈی ریگولیٹ کرنا ہے. یہ تو آسانیاں پیدا کریں گے تو لوگ پاکستان میں انویسٹ کریں گے, اور پھر آپ ایف ڈی آئی بھی لائیں گے. سو پہلا یہ ہے کہ وہ ڈی ریگولیشن کا فریم ورک جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے. سو یہ بریک اوے ہوگا لاسٹ پروگرام سے, کیونکہ میں نے سارے پاکستان کے ایم ای ایف پی غور سے پڑھے بھی ہیں, لکھے بھی ہیں پاکستان کے جو میمورینڈمز سائن ہوتے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ. تو یہ ہم نے اس میں کبھی بھی اس کو ترجیح نہیں دی. میں نے ابھی ایک پاکستان کے ایک فریم ورک ایک لوکل نیوز پیپر میں لکھا بھی ہے, اس کا ایک ڈیٹیلڈ فریم ورک بھی بنا رہا ہوں. یہ ایک پہلا ایک بریک اوے ہوگا اگر پاکستان کرنا چاہتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ انرجی سیکٹر کی پرائسنگ چینجز سے آگے نکلیے, سرکولر ڈیٹ کا بلڈ اپ ہو رہا ہے, اس سے بھی آگے نکلیے. یہ سارے سمٹمز ہیں. کیا آپ تنظیمیں نو رکھنا چاہتے ہیں اپنے انرجی سیکٹر کی جو مختلف دکھائی دے اگلے 3 سال یا 5 سال بعد, اور وہ آئی ایم ایف سے ان پرائر کنڈیشن, ان اسٹرکچرل بینچ مارکس, ان کوانٹیٹیو ٹارگیٹس, وہ چیزیں طے کیجیے. اب یہ بھی ایک بریک اوے ہوگا فرام دا پاسٹ, فنڈ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. آگے چلیے, آپ نے ٹیکسز کے نظام کو 70% انڈائریکٹ کر دیا ہے پاکستان میں. سو یہ ریگولیٹری ڈیوٹیز, یہ جی ایس ٹی بڑھانا, یہ کسٹمز ڈیوٹی بڑھانا, یہ سب آسان چیزیں ہیں. اب آپ سامنے رکھیے نا کہ پروگریسیوٹی ٹیکس میں کیسے آئے گی, کیسے آپ ان سیکٹرز کو ٹیکس میں لائیں گے جو ٹیکسڈ نہیں ہے پراپرلی, اور جو انڈر ٹیکسڈ ہے جس کو ہم ٹیکس گیپ کہتے ہیں, اس کو کیسے پورا کریں گے. اگر آپ یہ چیز سامنے رکھ دیں گے تو کیا آئی ایم ایف آپ کو یہ کہے گا کہ نہیں ہم اس سے ایگری نہیں کرتے؟ میرا نہیں خیال کہ ایسا ہوگا. پھر پاکستان کے ایک سوشل کانٹریکٹ ہے, جس پولرائزیشن سے ملک گزر رہا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کی پولرائزیشن کم ہو. اس کا ایک طریقہ سوشل کانٹریکٹ کو رینیو کرنا ہے. یہ ایک بہت ہی سیریس گفتگو ہے. اس کے لیے اپنے ایکسپینڈیچر کے کوالٹی کو بہتر کرنے کے ریفارم سامنے رکھیے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کا ہو, چاہے وہ کرنٹ کا ہو. یہ بھی ایک بریک اوے ہوگا فرام دا پاسٹ. ہم نے کبھی بھی اتنے ڈیپ ایکسپینڈیچر ریفارمز پاکستان میں نہیں کیے, اور اس سے پینشنز کا بوجھ, ڈیٹ کی پیمنٹس کا بوجھ, 7th NFC کو دوبارہ سوچئے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پروونسز کو پیسے نہیں دینا چاہتے, پر اس میں بہت
गुंजाइश है बेहतरी की, उस पे जाके दोबारा गौर कीजिए। पहले खुद कीजिए, फिर फंड के पास जाइए, ना कि फंड आपको आके ये कहे। फिर अपनी सोशल स्पेंडिंग का एजेंडा दोबारा सोचिए। अब लेटेस्ट रिसर्च पाकिस्तान में हमें ये बताती है, लोगों को पैसे देना जो है, उनको शरह गुर्बत से निकालेगा नहीं, पर उनको जी भैंस देना, साइकिल देना एक फ़र्क चीज़ है। जी ये जी। सब चीज़ें मैं आपको आप जो कह रहे हैं कि जो वक्ती तौर पर जो इक़दामात किए जाते हैं उनके बजाय कुछ सॉलिड स्टेप्स लेने होंगे। बहुत शुक्रिया खाकान साहब।